وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی چند عادات ایسی ہیں، اگر وہ ان میں پائی جائیں تو ان کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور گھر بھی جہنم کی طرز کا ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ عادات ہماری خواتین سے نکل جائیں تو وہ گھر جنت کا ماحول بن جائے گا، جنت کا مرکز بن جائے گا، جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی کملی مبارک کو اٹھائے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کے اندر پوری روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، اے خواتین، یا معاشر النساء، میں تمہیں ڈراتا ہوں دوزخ سے کہ میں نے بڑی تعداد میں عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ، اسماء بنت عمیس جو بڑی صحابیہ ہیں اور وہ پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل انہوں نے دیا تھا۔ تو وہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بڑی تعداد میں عورتوں کو دوزخ میں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، کچھ عادات ہیں جن کی وجہ سے عورتیں بڑی تعداد میں عبادت کے باوجود دوزخ میں چلی جاتی ہیں۔ ایک عادت ہے ناشکری کی۔ اگر اس کو خاوند یا والد یا بھائی ہمیشہ کھلاتا رہے، نعمتیں دیتا رہے، لیکن ذرا سی تنگی کرے تو وہ ناشکری کر دیتی ہے اور کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نعمت دیکھی ہی نہیں، میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، اور ناشکری پر اتر آتی ہے۔ دوسری، گالیاں دیتی ہے اپنے بچوں کو، بد دعائیں دیتی ہے، اور زیادہ بد دعائیں دینے کی وجہ سے بھی میں نے خواتین کو دوزخ میں دیکھا۔ اس لیے گھروں میں بد دعاؤں کا ماحول نہ بنائیں۔ اکثر مائیں بد دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو، بات بات پہ بد دعائیں دیتی ہیں، یا ناشکری کرتی ہیں بیویاں اپنے خامدوں کی۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، اور جنت کی خوشبو مسیرۃ کذا و کذا، یعنی جنت کی خوشبو اتنی مسافت تک آتی ہے۔ یعنی آپ کے ہاں جب پکوان پکتا ہے، بریانی پکتی ہے، تو بریانی کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سے اس کی خوشبو اس کلومیٹر تک آتی ہے، اور یہ خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، یعنی جنت سے اتنی دور کر دی جائیں گی۔ اور دوسری روایت پہ فرمایا کہ دوزخ میں گرا دی جائیں گی۔ فرمایا یہ لباس پہنے ہوتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہیں، یعنی ایسا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے اعضاء لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور لوگ ان کے جسم کے خد و خال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی سب سے پاک دامن جو خواتین ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پھر دنیا کی سب سے بہترین خواتین، سب سے افضل خواتین، سب سے پاک دامن خواتین ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ قرآن کھولیے، سورہ احزاب کھولیے، اور سورہ احزاب قرآن حکیم 22واں پارہ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل، اے میرے نبی، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور ساری مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلیں تو پردہ کر لیا کریں، چہرہ ڈھانپ لیا کریں، تاکہ جسم کا اعضاء نظر نہ آئیں اور جسم غیر محرم کی نظر سے بچ جائے۔ یاد رکھیں، یہ عورت کو ایک سہولت فراہم کرتا ہے اور عورت کی حفاظت کرتا ہے پردہ،
اور عورت کو عزت دلاتا ہے کہ وہ انمول چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ آپ دیکھیے قیمتی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ گولڈ کی رنگ لیتے ہیں تو ایک ڈبی میں اسے پیک کیا جاتا ہے، آپ ڈائمنڈ کی رنگ لیتے ہیں اسے پیک کیا جاتا ہے، اور ایک عام سی انگوٹھی لیتے ہیں جو عام لوہے پیتل کی ہوتی ہے اسے ویسے ہی شاپر میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ خواتین جو ہیں اللہ کی نظر میں اتنی رتبے والی ہیں، مقام والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیک کرتا ہے کہ تم انمول ہو، تم قیمتی ہو۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے مومنوں کی اولادوں، مومنوں کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام دنیا میں کفار کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک مقام منصب دیا ہے، تو اپنے گھروں میں گالیاں بد دعاؤں کا ماحول نہ رکھیں، اپنے گھروں میں ناشکری کو نکال دیں، اپنے گھروں میں جو ہے پیار محبت پیدا کریں، اطاعت کا ماحول پیدا کریں، اور بچوں کو تربیت کریں کہ وہ بچے والدین کا ادب کریں، والد کا ادب کریں، اور بچوں کے سامنے اپنے کسی کی غیبت نہ کریں، نہ اپنے سسرال کے کسی فرد کی، نہ اپنے شوہر کی۔ جب ماں بچے کے سامنے اور باپ بچے کے سامنے، باپ اپنی بیوی کی اور ماں اپنے شوہر کی بچے کے سامنے غیبت کرتے ہیں تو بچہ وہیں سے فوراً غلط تربیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا بھی خالی کیسٹ ہے، جو اس میں ریکارڈنگ کریں گے وہی نکلے گی جب وہ بڑا ہوگا۔ اس لیے جب بچہ دودھ بھی پی رہا ہو اس کے سامنے بھی کوئی ناشکری کے کلمات نہ کہیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ اس سے آپ کا گھر جنت کی نظیر بن جائے گا۔ اور برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ میری تو یہ آپ نے بات کر کے جو ہے عزت نفس مجروح کر دی اور میں یہ ہوں۔ اب یہ انا جو ہے میاں بیوی کو ختم کر دیتا ہے، اس گھر کی زندگی راحت ختم ہو جاتی ہے اور نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس گھر کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر یہ گھر جنت کا باغیچہ نہیں ہوتا، پھر یہ گھر جو ہے بے سکونی کا مرکز بن جاتا ہے، کھنڈر بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقدس رشتہ دیا ہے، ماں باپ کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں، اور بہن بھائیوں کی شکل میں، اور اولاد کی شکل میں۔ اس رشتے کی قدر کریں، اپنی اولادوں کو بھی پیار کریں، بہن بھائیوں سے بھی پیار کریں، میاں بیوی کا بھی آپس میں اتحاد اتفاق اور معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کی بھی خدمت کریں۔ اب گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سب سے پہلے یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا خیرکم و خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ ایک مرد ساری دنیا کے ساتھ اچھا ہے لیکن بیوی کے ساتھ اچھا نہیں، اور ایک بیوی سارے خاندان میں اچھی ہے لیکن خاوند اور بچوں کے ساتھ اچھی نہیں، تو یہ بہترین نہیں بدترین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے۔ تو اس لیے گھر والے میاں بیوی کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے اچھے رہیں، پیار محبت کریں، نفرتیں ختم کریں، دل میں بغض نہ رکھیں، کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک بہت بڑا طوفان کھڑا نہ کریں، بلکہ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس عورت سے موت کے وقت خاوند راضی ہو اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔